رانا صاحب معاملات تو بہت سے ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک چٹھی لکھی ہے شہباز شریف صاحب کو، اور وہ نیا صوبہ بنانے کے لیے کنسنسس بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ موجودہ حکومت سیکریٹریٹ بنا رہی ہے، ہمیں سیکریٹریٹ نہیں صوبہ چاہیے۔ تو نون لیگ اس پہ کیا رائے رکھتی ہے؟ کیا حکومت کا ساتھ دے گی جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے؟ آپ کا پہلے تو موقف تھا کہ 2 صوبے بننے چاہیے، بہاولپور الگ اور جنوبی پنجاب الگ۔ جی بالکل، ہمارا یہ پہلے سے موقف ہے اور ہمارا آج بھی یہ موقف ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی بھی صوبہ بنے یا پنجاب میں جو ہے وہ اور صوبہ بنے تو بہاولپور ریاست کی بحالی جو ہے وہ سب سے پہلے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تاریخ یہ بتاتی ہے اور یہ تھرو ڈاکومنٹیشن ثابت ہے کہ بہاولپور ریاست جو ہے جب اس کو شامل کیا گیا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ قائد اعظم نے بھی وعدہ فرمایا تھا کہ ان کا سٹیٹس جو ہے اس کو قائم رکھا جائے گا، لیکن بعد میں پھر 1 یونٹ میں ان کو شامل کر لیا گیا، اور جب 1 یونٹ جو ہے وہ ختم ہوا تو اس کے بعد ان کا سٹیٹس جو ہے وہ بحال نہیں کیا گیا۔ وہاں کے لوگوں کا بھی یہ مطالبہ ہے، ہم اس مطالبے کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اب آ جائیں آپ شاہ محمود قریشی صاحب کے خط کی۔ یہ خط جو ہے یہ بالکل ایک فراڈ ڈاکومنٹ ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ حسب عادت حسب روایت اس قسم کی چلاکیاں جو ہیں وہ کرنے کے بڑے ماہر ہیں۔ اب انہیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ وعدہ کر کے لوگوں سے ووٹ لیے تھے یا انتخابات میں یہ وعدہ کیا تھا، اس وقت ایک جنوبی محاذ بنایا گیا تھا، وہ بنایا نہیں گیا تھا بلکہ بنوایا گیا تھا۔ تھے تو وہ سارے لوٹے الیکٹیبلز، انہوں نے جنوبی محاذ بنایا تھا کسی کے کہنے پہ کہ جی یہ مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ جب وہ محاذ بنا تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ اگر ٹرینگولر فائٹ ہوئی بیٹوین پی ٹی آئی جنوبی محاذ اور پی ایم ایل این تو نکل جائے گی، تو پھر ان تمام جو ہے وہ یعنی ضمیر فروشوں کو لا کے تو ادھر بنی گالہ میں جو ہے وہ پٹے پہنا دیے گئے۔ یہ اس کاوش میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل تھے، اور وعدہ کیا گیا کہ ہم صوبہ بنائیں گے۔ انہوں نے 4 سال صوبے بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا، کوئی ایک قدم نہیں اٹھایا۔ ایک بنیادی جو سٹیپ ہوتا ہے صوبہ بنانے کے لیے اس کو بھی نہیں انہوں نے اٹھایا۔ یہ سارا یہ ادھر ادھر جو ہے نا ایک سیکریٹریٹ بنا دو، ایڈیشنل سیکرٹری لگا دو، ایڈیشنل آئی جی لگا دو، یہ تو ساری جو ہے یہ لالی پاپ ہیں۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نیا بیانیہ کھکے تو لوگوں کو ایک دفعہ اور دھوکہ دیں۔ تو یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی، بلف کرنے کی ایک سازش ہے جس کی پی ایم ایل این بھرپور طریقے سے مذمت کرتی ہے، اس سازش کی بھی اور اس سازش کو کرنے والے کی بھی، اور ہم قطعی طور پہ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ رانا صاحب صوبہ بنانے کے لیے سب سے سب سے پہلی بات جو ہے، سب سے پہلی بات دیکھیں، آپ نے دیکھنا ہوتا ہے نا کہ صوبہ کیسے بن سکتا ہے۔ او بھائی یہ آپ کا جو ہے یہ ہمسایہ ہے، انہوں نے میرا خیال ہے کہ کوئی 15 صوبے بنائے ہیں پچھلے 70 سالوں میں۔ اس کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہوتی ہے جس کو نیشنل کمیشن کہتے ہیں، یا آپ اس کو جو بھی نام دینا ہے آپ نام دے لیں۔ وہ نیشنل کمیشن جو ہے اس میں ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ باقی پولیٹیشنز بھی ہوتے ہیں۔ وہ A to Z ایک چیز کا فیصلہ ہونا ہے، فائنانس کا فیصلہ ہونا ہے، پانی کا فیصلہ ہونا ہے، زمین کا فیصلہ ہونا ہے، صوبائی سیٹوں کا فیصلہ ہونا ہے، قومی سیٹوں کا ہونا ہے، سینٹ کا ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نیشنل کمیشن جو ہے ان کو طے کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اسمبلیز میں معاملہ آتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ریزولوشن ہوتے ہیں۔ یہ اس طرف تو انہوں نے قدم ہی نہیں بڑھایا۔ رانا صاحب اگر اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی بس اکٹھے ہو کے میٹنگ کر لیں اور صوبہ بنا دیں، ایسے بھی صوبہ بنتا ہے۔ رانا صاحب اگر یہ پیش رفت ہوتی ہے، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ فراڈ کر رہے ہیں، تو اگر جنوبی پنجاب صوبہ بنتا ہے تو پنجاب میں، باقی مدہ پنجاب میں اکثریت آپ کی ہے، آپ کو تو ایک پورا صوبہ مل رہا ہے اور اسی کے زور پہ آپ وفاقی حکومت بھی بنا سکتے ہیں، تو آپ ان کے بلف کو کیوں وہ نہیں کرتے؟ نہیں دیکھیں عارف صاحب، بات یہ ہے کہ اگر تو سمت صحیح ہو، اگر آپ نے اسلام آباد کی طرف آنا ہے، آپ موٹر وے سے آئیں یا جی ٹی روڈ سے آئیں، لیکن سمت تو اسی طرف ہونی چاہیے نا۔ جی اگر اپوزٹ سمت ہوگی تو پھر آپ دہلی پہنچ سکتے ہیں، اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے۔
معاملہ یہ کہ یہ صوبہ بنانے والی بات ہی نہیں ہے. اچھا یہ آئے نا صبح یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں, نیشنل جو ہے وہ کمیشن بنائیں فار دی فارمیشن آف اپنا نیو پروونسز, اور وہ پورے ملک کا جائزہ لے, پنجاب کا بھی جائزہ لے, جہاں پہ رانا صاحب ایڈمنسٹریٹولی ادروائز جو ہے وہ بنتے ہیں صوبے بنا دیں. آپ نیشنل کمیشن کی تشکیل کے حق میں ہیں, لیکن یہ جو طریقہ ہے اس کے حق میں نہیں ہے, اس کے خلاف ہے. نہیں دیکھیں عارف صاحب, اس کے بغیر بن نہیں سکتا. جی آپ مجھے بتائیں کہ ایک میٹنگ ہو, جس میٹنگ میں یہ لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ میٹنگ ہو جائے, اس میں یہ بیٹھ کے جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے تو اپنی ذرا تھوڑی سی بلے بلے کروا رہیں گے کہ دیکھیں جی شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی کوشش کی ہے, بڑی محنت کی ہے, انہوں نے دیکھیں جی میٹنگ انہوں نے بلائی ہے, اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ کچھ بھی. ٹھیک ہے رانا صاحب ایک معاملہ اور ہے, کل پیش رفت کرنی ہے اس کا طریقہ تو اور ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, گزشتہ روز رانا تنویر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے یہ کہا کہ پرویز خٹک صاحب اگر انیشیٹ کرتے ہیں, وہ سامنے آتے ہیں تو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. ان ہاؤس تبدیلی پہ کیا مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم سنجیدگی سے سوچ رہی ہے؟ کیونکہ آپ بار بار حکومت کو گرانے کی بات کرتے ہیں, قبل از وقت انتخابات کی بات کرتے ہیں, تو کیا کسی عبوری سیٹ اپ کے لیے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ دینے کو آپ تیار ہیں؟ یا کوئی اور تحریک انصاف کو نہیں دیکھیں, اگر ان کے گھر میں کوئی خرابی ہوتی ہے اور جو یہ مسلط ٹولہ ہے اس میں سے کوئی بندہ بھی گرتا ہے, وہ پرویز خٹک صاحب ہوں یا کوئی ہوں, اور اس ملک اور قوم کی جان چھوٹتی ہے اس اوباش ٹولے سے, کیونکہ یہ سیاسی جماعت تو ہے نہیں, یہ ایک ٹولہ ہے جو اکٹھا ہو کے جس کو مسلط کر دی گیا اس ملک کے اوپر, اور ایک مہم جوئی ہوئی ان کو مسلط کرنے کے لیے. اگر یہ اس طرح سے کوئی صورتحال سامنے آتی ہے تو ہم بالکل ساتھ دیں گے, کیوں نہیں دیں گے؟ ملک کی جان چھوٹے گی, قوم کی جان چھوٹے گی. انہوں نے ملک کی اکانومی جو ہے وہ سرنڈر کر دی ہے, کشمیر سرنڈر کر دیا ہے, اب اور کیا کیا چیزیں کروانی ہیں. تو اگر جان چھوٹتی ہے آج تو چلو بہتر ہے, لیکن یہ ہم تو بالکل ساتھ دیں گے. لیکن یہ اطلاعات بھی گشت کر رہی ہیں کہ آپ کے خود بھی کوئی 3-4 لوگوں کے نام گشت کر رہے ہیں کہ جی وہ عبوری حکومت اگر کوئی بنتی ہے یا عبوری سیٹ اپ آتا ہے تو اس میں وہ وزیر اعظم ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. یہ بھی کوئی زیر بحث ہے آپ کی اپنی پارٹی کے اندر؟ دیکھیں, اگر کوئی عبوری سیٹ اپ آتا ہے تو اس میں فی الحال تو پی ایم ایل این کی پالیسی یا سٹانس یہ ہے کہ ہم اس عبوری سیٹ اپ کا حصہ نہیں بنیں گے, اس عبوری سیٹ اپ کو سپورٹ کریں گے فار الیکٹورل ریفارم یا ادھر جو بھی الیکشن کروانے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ان میں ہم اس کو سپورٹ کریں گے, اور ہم یہ چاہیں گے کہ فری فیئر الیکشن جو ہے وہ جتنی جلد ہو وہ ہو. اگر کوئی عبوری سیٹ اپ میں شامل ہونے کی بات اگر ان فیوچر آتی ہے تو اس کا فیصلہ جو پارٹی قیادت ہی کر سکتی ہے, کوئی 4 بندے بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یعنی عبوری سیٹ اپ الیکشن کرانے کے لیے یا الیکشن ریفارم کے لیے آپ کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ یعنی دیکھیں نا, اگر یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے اگر اس کے خلاف عدم اعتماد ہوتا ہے تو اس کے بعد الیکشن کی طرف بڑھنے کے لیے کوئی سیٹ اپ تو بنے گا ہی نا, پھر خلا میں تو نہیں ہو جائیں گے وہ. نہیں رانا صاحب, اس سے پہلے متعدد رہنما نون لیگ کے ہمارے پروگرام میں کہہ چکے کہ 22 کے قریب لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں, ایم این ایز ہیں, وہ آپ سے رابطے میں ہیں اور وہ بڑا اضطراب ہے ان میں, بے چینی ہے ان میں. اب کیا کوئی ایسا کلیدی رہنما بھی ہے پرویز خٹک صاحب جیسا؟ جی نہیں دیکھیں, میرے ساتھ رابطے میں ہیں. اچھا, میرے ساتھ رابطے میں ہیں, میرے اپنے ضلع سے 4 لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. لیکن قصہ یہ ہے, کیا کہتے کیا ہیں رانا صاحب؟ میں بتا دیتا ہوں عارف صاحب, بالکل آپ کو میں بالکل واضح بات بتا دیتا ہوں. دیکھیں صورت یہ ہے, میں پنجاب کی حد تک بات کروں گا, پنجاب سے باہر کوئی کراچی سے ایک صاحب ہیں یا کوئی کے پی کے سے ہیں, ان کی میں بات نہیں کرتا, میں پنجاب کی بات کرتا ہوں. اچھا, دیکھیں جو لوگ ساؤتھ میں ان سے ناراض ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ہم آئندہ الیکشن جو ہے وہ ان کے ٹکٹ پہ نہ لڑیں, ہمیں پی ایم ایل این ٹکٹ دے, وہ تھوڑا سلو ہیں. اچھا, وہ تھوڑا اس بات کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا سٹانس ہوگا. اچھا, جو سینٹرل پنجاب میں ہیں وہ بڑے پرجوش ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے پکا وعدہ کریں کہ آپ ہمیں ٹکٹ دیں گے تو ہم بالکل جو ہے وہ چھوڑنے کو تیار ہیں,
اور آنے کو تیار. رانا صاحب نام لینا، رانا صاحب یہ تو مبہم بات ہے نا، پھر مسئلہ یہ تو حکومتی ترجمان جیسے کہتے ہیں نہیں، 4 لوگ نہیں، گئے ملے. دیکھیں، سر نام لینا رانا صاحب، یہ اب ابہام ہے. نہیں آپ مجھے بتائیں، نہیں آپ مجھے بتائیں کہ جب گیلانی صاحب کو ووٹ پڑے تھے تو وہ 10 ووٹ کہاں سے پڑ گئے تھے؟ ہمارے ساتھ کسی نے بات کی تھی تو پڑے تھے نا. رانا صاحب معاملہ یہ ہے کہ سینٹرل پنجاب میں لوگ تیار ہیں، لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ سینٹرل پنجاب میں ہر حلقے میں ہمارے اپنے کینڈیڈیٹ ہیں جو کوئی 2000 4000 سے بندہ ہارا ہوا ہے، بلکہ ہروایا گیا ہے اسے، اور پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، پارٹی کا کمیٹڈ ورکر ہے. ہم ان لوگوں کو کدھر دھکا دے دیں ان لوگوں کو لینے کے لیے؟ تو یہ اس قسم کے مسائل چل رہے ہیں، تو اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. نہیں رانا صاحب، حتمی فیصلہ جب لیڈرشپ کرے گی تو 8-10 بندے جو ہیں وہ بالکل آنے کو تیار ہیں. نہیں رانا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ووٹنگ ہوتی ہے 22 تو کیا ایک آدمی بھی حکومت کا پیچھے نہیں ہٹتا، ان کے ووٹ پورے ہو جاتے ہیں، بلکہ اپوزیشن کے ووٹ کم ہو جاتے ہیں. تو یہ ناراضگی پھر کس طرح کی ہے؟ نہیں، یہ ناراضگی اس طرح کی ہے کہ اگر ہم ان کو کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ آ جائیں ہمارے ساتھ اور اپنا جو ہے وہ ہم آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے، تو پھر ہی وہ آئیں گے نا. ورنہ وہ بھی تو آخر سیاست کر رہے ہیں، وہ اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں. آپ ان کو شور نہیں کر رہے، آپ بغیر کسی کمٹمنٹ کے جو ہے وہ آ جائیں گے. رانا اچھا صاحب سر، ایک اپوزیشن حکومت کو گلہ یہ ہے کہ جب 2015 میں نیشنل ایکشن پلان بن رہا تھا، ہم نے مکمل سپورٹ کیا حکومت کو قومی مفاد میں. اب نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی، حکومت اس اجلاس میں، اپوزیشن کے ارکان اس اجلاس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو اسد قیصر صاحب بلاتے ہیں، اور معاملات میں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ قومی مفاد میں ہمارا ساتھ دیں، آپ تیار نہیں ہوتے. تو یہ جو لڑائی ہے حکومت اپوزیشن کی، اس کی وجہ سے قومی مفاد مجروح نہیں ہو رہا؟ نہیں ارشاد عارف صاحب، آپ اس بات کو صحیح طور پہ انالائز کریں. اس وقت کا اور اب کا رویوں کا کتنا فرق ہے. اس وقت اپوزیشن باہر کنٹینر پہ کھڑی 126 دن سے میاں نواز شریف کو گالیاں دے رہی تھی، اور میاں نواز شریف کنسنسس کے لیے خود گالیاں دینے والے کو فون کر رہے تھے کہ خان صاحب آئیں، آ کے بیٹھیں اور ہم اپنے ملک کے لیے کوئی جو ہے وہ بہتری کا کوئی راستہ چنیں اور ایک کنسنسس پیدا کریں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے. اب معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ کہہ رہی ہے کہ آئیں بیٹھیں چارٹر آف اکانومی کریں، آئیں بیٹھیں بنیادی معاملوں کے اوپر کنسنسس کریں. اور آگے سے گورنمنٹ جو ہے، جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے، وہ گالیاں دیتا ہے. وہ کہتا ہے تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم میرے ساتھ، تم مجھ سے NRO لینا چاہتے ہو. تو یہ ماحول کی وجہ ہے. اگر وزیر اعظم لیڈر آف دی اپوزیشن کو جو ہے وہ اپنا فون کرے، ان سے کہے کہ جی آئیں یہ ایشو ہے، آئیں بیٹھیں میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، میں نے کو پوچھ کے بات نہیں میں کر رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا گلہ ہے یہ دور ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن اس ماحول میں تو کوئی کیسے جائے؟ میں آپ کو گالیاں لگا رہا ہوں اور آپ جو ہے وہ میرے دروازے پہ آ کے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، کیسے؟ ممکن نہیں ہے یہ.